واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ تو چاہتا ہے کہ تم پر رحمت فرمائے، رحمت کے ساتھ متوجہ ہو تمہاری طرف. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور جو لوگ خواہشات نفسانی کی پیروی کرنے والے ہیں ان کی تو خواہش یہ ہے ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم بھی حق سے بالکل منہ موڑ لو اور ان کے راستے کے اوپر آ جاؤ، یعنی جو بے حیائی کا پرچار کرنے والے لوگ ہیں. آج کے ماڈرن دور میں جو بالکل سیکولر ہو چکے ہیں، مسلمانوں میں ہو چاہے کرسچنز کے اندر، وہ شریعت کو اپنے لیے لعنت سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں پابندی ہے، انسان یعنی گلٹ کا شکار ہو جاتا ہے. اب جتنے اس قسم کے جو اسلام چھوڑ گئے میں یا ایتھیسٹ ہو گئے میں، عیسائیت کو چھوڑ کے ہو گئے میں، آپ اگر ان کی ویڈیوز دیکھیں تو وہ بار بار یہی رونا روتے ہیں کہ ہم ہر وقت اسی چکر میں پڑے رہتے ہیں کہ کون سی چیز جائز ہے کون سی ناجائز ہے، اس کی وجہ سے ہم سائیکو پرابلم ہو گیا ہمارے ساتھ. حالانکہ یہ سائیکو پرابلم نہیں ہے، بلکہ ان پابندیوں کے اندر اللہ کی رحمت چھپی ہے ہمارے لیے، اور ہم لاجیکلی اس کے اوپر ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. مجھے بتائیں، اگر اسلام کا سیکس ڈسپلن نہ ہو تو کیا میاں بیوی کامیاب ازدواجی زندگی گزار سکتے؟ تو انسان کو اللہ نے جانوروں کی طرح تو پیدا نہیں کیا، یہ تو ایک خاندانی نظام کو لے کے چلتا ہے. خاندانی نظام کے لیے یہ ضروری ہے کہ سیکس ڈسپلن ہو. اگر سیکس ڈسپلن نہیں ہوگا خاندانی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا. خاندانی نظام دو چیزوں کے اوپر ہی ڈیپینڈنٹ ہے. جو میاں بیوی کا تعلق ہے وہ کس پہ ہے؟ نمبر 1 سیکس اور نمبر 2 اولاد. انہی دو چیزوں کی وجہ سے میاں بیوی کا تعلق قائم رہتا ہے. ان میں سے ایک بھی معاملہ ڈسٹرب ہو جائے تو علیحدگی ہو جائے گی. تو ظاہر ہے انسانوں نے کوئی جانوروں والی زندگی تو نہیں گزارنی، ایک خاندانی نظام کو لے کے چلنا ہے. جب خاندانی نظام کو لے کے چلنا ہے انہوں نے، تو پھر سیکس ڈسپلن بھی سخت ہوگا اور اس میں کسی قسم کی ٹالرنس نہیں ہوگی. پھر یہ حجاب، پردہ، یہ ساری کی ساری چیزیں ہوں گی، تو پھر شریعت کی پابندیاں بھی آئیں گی. اگر ایک مرد ایک سے زیادہ عورتوں کی طرف متوجہ ہوگا تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسے مخلص ہوگا؟ اور اگر ایک عورت ایک سے زیادہ مردوں کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی تو وہ کیسے مخلص ہوگی؟ یہ خاندانی نظام چل ہی نہیں سکتا. یہ ڈیپینڈنٹ ہے اس کے اوپر کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے علاوہ کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہو. تو اس کے لیے پھر سیکس ڈسپلن ہوگا، پردہ بھی ہوگا، آنکھوں کی حفاظت بھی ہوگی. جو سورہ نور میں آیا کہ مومن مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اور مومن عورتوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. اچھا، یہ نگاہوں کو نیچا رکھنا یہ کئی فتنوں سے آپ کو آزاد کر دیتا ہے، صرف سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں، دنیاوی خواہشات سے بھی. یہ جو لوگوں کو خام خواہ ہر چیز کو دیکھنے کی عادت ہوتی ہے نا، موٹر سائیکل پہ چلتے ہوئے بھی 50 جگہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لوگوں کی گاڑیوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کون سا ماڈل آیا ہے، نمبر پڑھ رہے ہوتے ہیں کیڑے شہر دی ہے، تو بس وہ اسی چکر میں ہی پڑے رہتے ہیں. یہ صرف بد نگاہی یہ نہیں ہے کہ آپ نے بے حیائی کے حوالے سے نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے. بد نگاہی یہ بھی ہے کہ آپ خام خواہ لوگوں کی نعمتوں کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور آپ کے اندر خام خواہ کا وہ جیلسی فیکٹر پیدا ہو، اور اندر ہی اندر آپ کوڑتے رہیں، اور پھر اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے آپ حرام اور حلال کی تمیز گنوا دیں. دنیا کے جتنے فتنے نا ان کا آغاز آنکھ سے ہوتا ہے. جتنے فتنے، خواہشات جتنی بھی جڑی ہیں وہ آنکھ کے ساتھ ہے. تو نگاہوں کو نیچا رکھنا ہے. کہتے پہلی نظر معاف ہے. پہلی نظر معاف کا یہ مطلب نہیں کہ نظر ڈال کے معافی مانگنی ہے. پہلی نظر ہے اچانک اٹھ جانے والی نظر. وہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں. مولا علی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اچانک جو نظر اٹھ جائے میں فوراً نیچی کر لوں. اچانک کا مطلب ہے کہ فوراً اٹھی. لیکن ایک شخص بازار میں جا رہا ہے اور آپ کو پتا یہ آنکھیں اللہ نے ایسی چیز بنائی ہے کہ بڑی دور تک آپ نہ بھی دیکھ رہے ہو آئیڈیا ہو جاتا ہے، اور اس کو پتا چل گیا سامنے سے اسلامی بہنیں آ رہی ہیں. تو اب یہ تو نہیں وہ دیکھ کے پہلی نگاہ کرے گا اور پھر نیت کرتا ہوں پہلی نگاہ کی اور پھر نیچے، نہیں، بس اس کا اس وقت پتہ لگ جانا ہی اس کی پہلی نظر ہو گئی. اب دیکھنے کے اوپر وہ اس کی دوسری نظر شمار ہوگی. اور جو بندہ نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا میرے بھائی، وہ جتنی مرضی نمازیں پڑھ لے، جتنے مرضی وظائف کر لے،
وہ فتنے سے بچ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اسلام کی ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں نا، ایک کے ساتھ کو ریلیٹڈ ہے نا. آپ نے وضو ہی نہیں کیا، آپ جتنی مرضی نماز پڑھیں آپ کی نماز ہونی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں روحانیت آ جائے، میں بے حیائی سے بچ جاؤں، گندے گندے خیالات، کہتے ہیں گندے گندے خیالات آتے ہیں. وہ کام ہی تمہارے ایسے ہیں کہ گندے گندے خیال آئیں. ایسے دوستوں کی صحبت چھوڑ دو، ایسے میگزین پڑھنا چھوڑ دو، ایسی ویڈیوز دیکھنا چھوڑ دو. جب آپ وہ اس ماحول سے ہٹیں گے، خود بخود اندر کی تطہیر شروع ہو جائے گی. اور اس کے لیے پہلی شرط نگاہوں کی حفاظت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے شریعت کی پابندی لگا کے بیسیکلی ہمیں دنیا کے اندر ہی آزاد کر دیا خواہشات سے. ورنہ یقین کریں کتنی عورتوں کے ساتھ آپ نکاح کر لیں گے یا تعلق قائم کر لیں گے، اس کا تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہے. اس کا اینڈ یہی ہے کہ اخلاص کے ساتھ میاں بیوی آپس میں بانڈ رکھیں، نگاہوں کی حفاظت کریں، کوئی ایکسٹرا کوئی کسی قسم کا معاملہ سٹارٹ ہی نہ ہو تاکہ آگے معاملات چلیں ہی نہ. لہذا شریعت کی پابندی انسان کے لیے نعمت ہے. میں اکثر نمازوں کے اوقات کے بارے میں سوچتا ہوں کہ اگر نمازوں کے اوقات نہ ہوں تو جانوروں والی زندگی ہے انسان کی. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے آپ دیکھیں ان کی کیا حالت ہوتی ہے. ان کو مغرب کے وقت نیند آئی ہے نا، سو گئے ہیں، اب جا کے رات کو 1 بجے آنکھ کھلی ہے، باقی سارے گھر والے سوئے ہوئے ہیں، اب وہ جاگا ہے، اب اس کو لگی ہوئی ہے بھوک، اب جائے گا فریج میں جا کے دیکھے گا، بجلی ہوگی تو چلو اوون میں کچھ گرم کر لے گا، پڑا ہوگا نہیں ہوگا تو وہ کھانے پینے کی طرف سے بھی ڈسٹرب ہوگا. اب رات کو 1 بجے جاگ گیا ہے تو اب نیند بھی نہیں آئے گی، اور فجر کی جیسے ہی اذانیں شروع ہوں گی نیند آ جائے گی. اور جب ناشتے کا وقت ہوگا وہ الٹا پڑا ہوگا، گھر والے ناشتہ کر رہے ہوں گے. تو نمازوں کا اگر ٹائم ٹیبل نہ ہو تو جانوروں والی زندگی ہے آپ کی. نماز کی وجہ سے ہم اپنے ٹائم ٹیبل کو مینٹین رکھتے ہیں. عصر کے بعد آئے ہیں نا، نیند بھی آئی ہے، بندہ کہتا ہے نہیں یار وہ مغرب کی نماز کا ٹائم ہو جائے گا، مغرب پڑھیں گے، اس کے بعد آپ کہیں گے چلو میں اب کھانا کھا لوں، عشاء بھی تو پڑھنی ہے، عشاء پڑھ کے ایک دفعہ ہی سوؤں گا. لیکن اگر آپ کی کوئی روٹین نہ ہو، جو اکثر ہمارے مسلمانوں کے نوجوان بھی ذرا ان کی حالت دیکھ لے کیا ہے، جانوروں کی سی زندگی گزار رہے ہیں، جانوروں سے بھی بدتر. تو شریعت جو ہے یہ لعنت نہیں ہے بلکہ نعمت ہے، اور یہ اللہ نے یہ پابندیاں لگا کے ہم پر احسان کر دیا. یہ پابندیاں نہیں ہیں بلکہ ہمیں سلیقہ سکھایا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور پیٹرن ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ سکون کی زندگی گزاریں. کوئی بندہ روزانہ 1 فلم بھی دیکھ لے، 2 فلمیں بھی دیکھ لے، کتنی دیکھے گا؟ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بور ہو جائے گا، اینڈ ہی کوئی نہیں ہے. انسان کی زندگی ایک خاندانی زندگی ہے جس میں ماں باپ بیوی بچوں کے حقوق ہیں، وہ اپنے معاملات کو لے کے چلنا ہے، اللہ کے حقوق پورے کرنے ہیں، ایک ڈسپلن لائف گزارنی ہے آپ نے. اور اسی لائف میں کہنے کو تو وہ پابندی ہے، لیکن وہ پابندی ایسی پابندی ہے اس کی وجہ سے آپ سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں، آپ کسی ڈاکخانے کے باہر بینک میں یا ڈاکخانے کے باہر بل جمع کروانے کے لیے کھڑے ہوں اور وہاں پہ 1000 لوگ بل جمع کروانے کے لیے آ جائیں، اگر تو وہ قطار میں کھڑے ہوتے ہیں تو پھر تو سارے کرا لیں گے، اور اگر قطار نہیں بنتی تو پھر تو شام تک بھی فارغ نہیں ہوں گے، اور لڑائی جھگڑا بھی الگ سے ہوگا. ڈسپلن کا یہ فائدہ ہوتا ہے. اس طرح شریعت بھی ایک ڈسپلن ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو خواہشات کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ تم لوگ بالکل راہ حق سے منہ موڑ لو، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہوتا ہے. رحمت سے مراد شریعت کی پابندیاں.